حضرت علی نے فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت علی یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ سکون قلب بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ حضرت علی نے فرمایا احساس مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے خود غرض نہیں ہوتا۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انمول موتی اپنی سوچ کو قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ وہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں بھی ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔